اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیت کی تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک بہت مشہور آیت لے کے حاضر ہوئے ہیں جو آپ سب کو یاد ہے اور سب اس کو اپنے روزمرہ کے گفتگو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بہت اہم آیت ہے، یہ انسان کے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ احسان جو نیکی ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ احسان کا مطلب نیک کام کرنا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نیک کام کے بدلے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ احسان کے دو معنی، ایک خود نیک کرنا، ایک دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آیت میں پہلے احسان سے مراد کیا ہے؟ پہلے احسان سے مراد نیکی کرنا ہے، اور دوسرے احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کیا ہے اس کے ساتھ آپ اچھائی کیے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جملہ سب کے لیے برابر ہے، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، سب کے لیے۔ جس نے بھی آپ کے ساتھ اچھائی کیا ہے، جس نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کیا ہے، اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا ہے۔ جبکہ قرآن میں ایسا ہے کہ مقابلے بے مثل کی بات کی گئی ہے، کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی ہی کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے بدلے برائی کرتے ہیں، یہ بدترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ نیکی کوئی بھی کرے اس کا جواب نیکی سے دیا جانا چاہیے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکتے، نیکی ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نیکیاں ہیں، ایک نیکی کرنے والا اور دوسرا اس کے بعد پلٹ کے نیکی کا جواب نیکی سے دینے والا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصلاً جو دوسری نیکی کر رہا ہے وہ نیکی پہلی نیکی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک احسان دوسرے احسان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اب وہ پلٹ کے میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، یا کسی نے میرے ساتھ نیکی کی، میں اس کے ساتھ اب نیکی کر رہا ہوں، تو اس نے میرے ساتھ نیکی کی، اس نے ایک نیکی کی۔ نیکی میں ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے پہل، ابتدا۔ اب اس نے نیکی کی، نیکی کی اس نے ابتدا کی میرے ساتھ، اب میں جو پلٹ کے نیکی کر رہا ہوں تو وہ اس کی ابتدا مجھے نہیں مل پائے گی۔ کبھی بھی وہ نیکی جو اس نے کی ہے اس کے مقابلے میں ہماری نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے نیکی کی ابتدا کی ہے، اور ابتدا کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مثلا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ابتدا کرو، کہیں کوئی تم سے پہلے وہ نیکی نہ کر جائے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مانگنے والا مانگنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ چاہتا ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ اس نے سوال کیا، قریب تھا کہ وہ چلا جاتا۔ ایک صحابی نے اپنے جیب سے ایک سکہ نکال کے اس کو دیا، ایک صحابی نے دیا تو اس کو دیکھ کے دوسرے نے بھی دیا، تیسرے نے بھی دیا، چوتھے نے بھی دیا، اور تھوڑے بڑے اس کے سکے ہو گئے، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جس شخص نے سب سے پہلے سکہ اس کو دیا وہ شخص دوسرے دینے والے تمام کے سکوں میں برابر کا ثواب کا شریک ہے۔ پہل کرنے والے کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لہذا جو پہل کر رہا ہے نیکی کی، اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ اس کے بدلے میں آپ نیکی ہی کریں۔
پھر بھی آپ اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں خدا لعنت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو نیکی کے راستے کو بند کرنے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آقا وہ کون ہے جو نیکی کے راستے کو بند کرنے والا ہے؟ امام نے فرمایا وہ شخص ہے جو نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں بلکہ برائی سے دیتا ہے، ناشکراپن کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے تو سامنے والا پھر کسی اور کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، گویا کہ اس نے نیکی کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ امام نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو نیکی کے راستے کو بند کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نیکی میں کون سی نیکی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عید، انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوگا آپ نماز عید پڑھیں گے، اللہم ادخل فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد، خداوند ہمیں ہر اس نیکی میں داخل فرما جس میں آل محمد داخل ہے۔ کون سی نیکی جو آل محمد نے نہیں کی ہے؟ اور نیکی کیسی؟ روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 200 درہم کا مطالبہ کیا، امام گھر کے اندر گئے، 500 درہم کی تھیلی نکالی، دروازے پہ آئے، دروازہ تھوڑا سا کھولا، ہاتھ کو باہر نکالا اور اسے 500 درہم کی تھیلی دے کے خدا حافظ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو اصحاب نے پوچھا مولا یہ کیا طریقہ تھا؟ امام نے فرمایا مجھے شرم محسوس ہوئی کہ جب میں اس کو دے رہا ہوں تو اس کی نظر میری نظر سے ملے اور اس کی نگاہوں میں کچھ شرمندگی ہو۔ آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم کسی مسجد میں 1000 روپے دیتے ہیں تو چاہتے ہیں پتھر پہ کندھا کر کے ہمارا نام لکھا جائے۔ ہمارے اہل بیت ایسے تھے کہ دروازہ بند کر کے، ہمارے چوتھے امام کی روایت دیکھیے، ہمارے ائمہ کو دیکھ لیجئے وہ کس طرح نیکی کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ برائی کرتا تھا وہ اس کے ساتھ اچھائی کرتے تھے، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے کرتے تھے۔ چنانچہ واقعے مشہور ہیں، بہت سے واقعے مشہور ہیں۔ امام حسن کے ساتھ شام سے آنے والے نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ چوتھے امام کے مشہور روایت ہے کہ پیاسا پانی سے مرنے کے قریب ہے، امام اسے پانی پلاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہم کو پہچان لیتے تو ہم کو آپ پانی نہیں پلاتے تھے۔ امام نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ ہم کربلا میں آئے تو تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، اس دن ہم تیرے مہمان تھے لیکن آج تو ہمارا مہمان ہے۔ اے عزیز، اس ماہ مبارک میں خاص طور سے ہمیں نیکی کی ابتدا کرنی چاہیے تاکہ ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگ نیکیاں کریں، ہم سب کی نیکیوں میں برابر کے شریک ہوں۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کے بدلہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے علاوہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔